الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، رمضان مبارک شروع ہوا، ابھی گزر رہا ہے، ایک ہفتہ ہوا ہے، کہیں ایک ہفتہ ہوا، کہیں 8-9 دن ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں اور خیر اور مغفرتیں اور جہنم سے آزادی سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہماری عبادت کا بنائے اللہ عز و جل۔ اور اللہ رب العالمین رمضان مبارک جیسا کہ روزوں کا مہینہ ہے، اور روزوں کے ساتھ اسپیشل چیز رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ رمضان مبارک کے اندر مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو رمضان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، معجم الکبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان مبارک کے اندر ہی نازل فرمائی تھیں۔ رمضان کی ایک خصوصیت ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ جو اللہ نے فرمایا وہ رمضان کے اول رات میں صحف ابراہیم نازل ہوئے تھے۔ وانزلت التوراۃ لست من رمضان، 6 رمضان کو توریت نازل ہوئی تھی۔ وانزل الانجیل ل13 خلت من رمضان، رمضان کی 13 تاریخ کو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وانزل الزبور ل18 خلت من رمضان، 18 رمضان کو زبور نازل ہوئی۔ اور انزل القرآن ل24 خلت من رمضان، 26 رمضان کو قرآن مجید نازل ہوئی، یعنی 25ویں شب کو۔ یہ اس کی سند کے اعتبار سے لا باس ہے، اور اس کی اور بھی سندیں ہیں جو اس کی تقویت پہنچاتی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ آسمانی تمام کتابیں اللہ رب العالمین نے اسی مبارک مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہوا آسمان دنیا پر بیت العزہ میں لوح محفوظ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال تک آپ کی زندگی میں نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور قرآن مجید یہ پورا 3 دوروں میں، یعنی رمضان مبارک کے جو 3 عشرے ہیں اس میں ہم قرآن مجید کس طرح سے پڑھیں، اپنے اوقات کو تقسیم کریں۔ رات دن قیام رمضان میں اکثر تلاوت کرنے کا شوق اور جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر ہمیں پیش کیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ان کو قرآن مجید پیش کرتے ہیں، رمضان میں سناتے ہیں اور سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کانا یدارسہ القرآن، قرآن مجید روزانہ رات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے اور سنتے اور سناتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا، 2 ختم آپ نے فرمائے۔ تو قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ میں رمضان کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے تھے۔ جب آپ اکیلے پڑھتے تو آدمی جب اکیلا نماز پڑھے تو قرات لمبی کرے، قرآن مجید کو زیادہ پڑھے، زیادہ یہ مناسب ہے، ثواب ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اور جو آدمی امامت کرتا ہے، امام احمد بن حنبل اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ لوگوں کا خیال رکھو اور ان کی طاقت بھر ان کے ساتھ کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے، اور زیادہ ان کو تکلیف نہ دے جب آدمی امام ہو۔ اور اکیلا جب نماز پڑھے تو اپنی جتنی چاہے قرات کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو غلام تھے جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے رمضان میں، تو قرآن مجید دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو گھروں کے اندر خواتین ہیں وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر، آج کل موبائل میں ہلکا سا آپ قرآن مجید کو موبائل میں دیکھ کر بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں قرآن ختم کریں۔ گھروں میں مرد ہو یا عورت ہو، یہ بہترین موقع ہے
کہ آدمی ہاتھ میں قرآن لے کر رات میں جاگنے اور پڑھنے کا جذبہ رہتا ہے تو آدمی کو پڑھنا چاہیے. اور قرآن مجید اور روزہ یہ دونوں رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے جگاتا رہا اور اس قرآن کو وہ پڑھتا رہا، اس لیے آج میری سفارش قبول کی جائے. اور روزہ کہے گا اے اللہ یہ دن بھر اپنی خواہشیں، کھانا پینا، شہوتیں ساری اس روزے کے لیے ترک کر دیا تھا، اس لیے روزہ اور قرآن یہ دونوں بارگاہ رب العالمین سفارش کریں گے تو آدمی کی سفارش قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ اور قرآن کی وجہ سے اس روزے دار کو، اس قرات قرآن کرنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے ہمارے حق میں. اور اللہ تعالیٰ ہر دن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی. دوستو رمضان مبارک میں اسلاف قرآن مجید کثرت سے پڑھتے تھے. جیسے آتا کہ اسود رحمۃ اللہ علیہ وہ پورے رمضان میں ہر رات قرآن مجید ایک ختم کرتے تھے، ہر دن ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور امام نقائی رحمۃ اللہ علیہ آخری عشرہ جب آتا تھا تو خاص طور پر وہ ہر دن ایک قرآن ختم کرتے تھے اور بقیہ رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. حضرت قتادہ کے بارے میں آتا ہے ہر 7 دن میں قرآن مجید ختم کرتے پوری زندگی میں، اور رمضان جب آتا تو ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو ہر دن ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے. امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا تو وہ کہتے کہ بھائی یہ تو قرآن مجید کا مہینہ اور قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو کھانا کھلانا، بس 2 ہی کام ہیں رمضان کے، کہ آپ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں اور لوگوں کو افطار کرائیں، کھانا کھلائیں. اور یہ تو امام زہری کا کہنا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو وہ حدیث پڑھنا چھوڑ دیتے اور علم کی مجلسیں ترک کر دیتے اور پورا رمضان قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت امام مالک پورا مہینہ کرتے، جبکہ قرآن کے علاوہ آپ کی جو تدریس تھی حدیث کی اور امام مدینہ اور مسجد نبوی کے اندر جو درس دیتے تھے آپ سب بند کر دیتے. قرآن مجید پورا مہینہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے. حضرت قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے اور سناتے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا تو کثرت نماز کو چھوڑ کر کثرت قرات پر لگ جاتے، قرآن مجید کو تلاوت کرنے میں لگ جاتے تھے. تو اس طرح سے بہت سارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے. امام شافعی کے بارے میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور بہت سارے ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید پورا مہینہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے. بعض کے بارے میں آتا کہ روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے، پورے مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. اس طرح سے دوستو اسلاف کا یہ طریقہ ہے. ہمارے لیے ہم تو تھوڑا سا ایک کم از کم آخری ایک سے زیادہ 3 تو کم از کم ختم کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عورتوں کے لیے گھروں کا کام کاج کرتے ہوئے عورتیں قرآن مجید کو سنیں. شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا، ابھی سوال ہوا کہ عورتیں افطار کی تیاری میں بچوں کے کام میں لگی رہتی ہیں، اگر وہ قرآن مجید کو لگا کر سنتی رہتی ہیں یا قرآن مجید کو توجہ سے سنتی ہیں تو کیا اس پر ان کو ثواب ملے گا؟ تو بولا شیخ صالح نے کیوں نہیں، ضرور ملے گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو شخص خاموشی کے ساتھ میں اور غور سے قرآن مجید کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. تو رمضان کے اندر اگر کام کاج بھی ہے اگر گھر کی عورتوں کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہ قرآن مجید کو غور سے سنیں اور تلاوت لگا کے اپنا کام کاج کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر روزوں کو صحیح طور پر پورا مکمل طور پر روزہ رکھیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت تلاوت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتیں، روزہ، تلاوت اور تمام عبادتیں جو بھی ہوتی ہیں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.